کیا عالمی معاشی طاقت اصل میں مارکیٹ سے بنتی ہے یا اس ڈھانچے سے جس میں مارکیٹ کو سانس لینے دی جاتی ہے؟ یہاں ہم یہ فرض کر چل رہے ہیں کہ عالمی معاشی نظام خود بخود نہیں بنا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جو معاشی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا وہ محض بحالی کا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ طاقت کو ترتیب دینے کا ایک خاموش طریقہ تھا۔ یہی ڈھانچہ دہائیوں تک یہ طے کرتا رہا کہ کون قرض دے گا، کون قواعد بنائے گا اور کون ہمیشہ ایڈجسٹمنٹ کرتا رہے گا۔ بات نظری کی نہیں، ترتیب کی ہے۔ جنگ کے بعد بننے والا فریم ورک طاقت کی ترتیب نہ کہ بحالی۔ جنگ کے فوراً بعد دنیا کو جس استحکام کی ضرورت تھی وہ صرف تباہ شدہ معیشتوں کی بحالی تک محدود نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ آئندہ عالمی معاشی نظام کس کے کنٹرول میں ہوگا۔ استحکام کے نام پر جو معاشی فریم ورک کھڑا کیا گیا اس میں بنیادی سوال یہی تھا کہ مالی اختیار چند مراکز میں جمع رہے یا مختلف ریاستوں میں بکھ رہا ہو۔ اس سوال کا جواب ایک ایسے منظم ادارہ جاتی نظام کی صورت میں دیا گیا جس نے سرمایہ، قرض اور کرنسی کے بہاؤ کو پہلے سے طے شدہ راستوں میں محدود کر دیا۔ اس ترتیب نے آہستہ آہستہ ایک خاموش دباؤ پیدا کیا۔ جو ریاستیں ان راستوں کے اندر رہے انہیں ذمہ دار، مستحکم اور قابل اعتماد سمجھا گیا۔ جو ریاستیں اپنی ضرورت کے مطابق مختلف راستے اختیار کرنا چاہتی تھی ان پر غیر یقینی، خطرے اور بد انتظامی کا لیبل لگنے لگا۔ یوں عالمی معیشت میں شمولیت کسی آزاد انتخاب کے بجائے ایک مشروط قبولیت بن گئی۔ وقت کے ساتھ اس نظام نے آزادی کی مفہوم کو بھی بدل دیا۔ خود مختاری کا مطلب یہ نہیں رہا کہ ریاست اپنی مالی فیصلے خود کرے، بلکہ یہ بن گیا کہ وہ طے شدہ قواعد کے اندر کتنی مہارت سے حرکت کر سکتی ہے۔ اس فریم ورک نے بظاہر استحکام دیا، مگر در حقیقت اس نے طاقت کو ایک مستقل مرکزیت میں باندھ دیا جہاں فیصلے کم نظر آتے تھے مگر ان کے اثرات دہائیوں تک محسوس ہوتے رہے۔ اب سمجھتے ہیں کرنسی کی مرکزیت تبادلے سے بالا تر ایک ہتھیار۔ جب ایک کرنسی کو عالمی لین دین کا مرکزی محور بنایا گیا تو یہ فیصلہ ہمیں سہولت یا تیزی کے لیے نہیں تھا، اصل میں یہ ایک ایسا دروازہ تھا جس کے ذریعے عالمی معیشت میں داخلہ ممکن بنایا گیا۔ تجارت ہو، قرض ہو یا ریاستی ذخائر، سب آہستہ آہستہ اسی ایک دائرے کے گرد گھومنے لگے۔ اس ترتیب نے ایک خاموش دباؤ پیدا کیا کہ مالی نظم و ضبط اور استحکام کو اسی کرنسی کے ساتھ جوڑا جائے، اور جو معیشت اس معیار سے ہٹے وہ غیر محفوظ سمجھی جانے لگی۔ وقت کے ساتھ یہ دباؤ مزید گہرا ہوتا گیا۔ کرنسی صرف لین دین کا ذریعہ نہیں رہی بلکہ مالی صحت ناپنے کا پیمانہ بن گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند ریاستوں کو اپنی کرنسیوں پر مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ وہ عالمی جھٹکوں کو اندرونی طور پر جذب کرنے لگے۔ وہ بحران کو پھیلانے کی بجائے سست کر سکتی تھی، اپنے نظام کو وقت دے سکتی تھی اور فیصلے دباؤ میں آ کر نہیں بلکہ حکمت عملی سے کر سکتی تھی۔ اس کے برعکس وہ ریاستیں جن کی معیشت اس مرکزی کرنسی پر منحصر تھی ہر عالمی بحران میں دفاعی پوزیشن پر چلی جاتی، ذخائر سکڑتے، فیصلے محدود ہوتے اور وقت ان کے خلاف کام کرنے لگتا۔ یوں کرنسی نے سہولت سے آگے بڑھ کر طاقت اور عدم توازن کی ایک مستقل لکیر کھینچ دی جو دہائیوں تک عالمی معیشت کے رویے کو متعین کرتی رہی۔ اب دیکھتے ہیں ادارے بطور فلٹر، شامل ہونا یا کنارے رہنا۔ بین الاقوامی مالی ادارے بظاہر اس مقصد کے لیے قائم کیے گئے کہ ریاستوں کے درمیان تعاون بڑھے اور معاشی عدم توازن کو سنبھالا جا سکے، مگر عملی طور پر ان کا کردار اس سے کئی زیادہ گہرا نکلا۔ یہ ادارے عالمی معیشت میں رسائی کے دروازے بن گئے جہاں ہر ریاست کو ایک محسوس معیار پر پرکھا جانے لگا۔ قرض، اصلاحات اور نگرانی کو ایک ہی پیکج میں جوڑ دیا گیا جس سے یہ طے ہونے لگا کہ مدد صرف اسی صورت میں ملے گی جب فیصلے طے شدہ فریم کے مطابق ہو۔ اس بندوبست نے آہستہ آہستہ ایک مسلسل دباؤ پیدا کیا۔ معاشی فیصلے مقامی حالات، سماجی ضروریات یا طویل مدتی ویژن سے کم اور بیرونی قبولیت سے زیادہ جڑنے لگے۔ ریاستیں اس فکر میں رہنے لگی کہ ان کے بجٹ، قوانین اور ترجیحات عالمی معیار پر کیسے دکھائی دیں گے، نہ کہ یہ کہ وہ اندرونی مسائل کو کس طرح حل کرے۔ وقت کے ساتھ اس عمل کا ایک گہرا نتیجہ سامنے آیا۔ پالیسی سازی ایک خود مختاری عمل کے بجائے ایڈجسٹمنٹ کی مشق بن گئی۔ ریاستیں اپنی الگ معاشی سوچ تیار کرنے کے بجائے پہلے سے دیے گئے سانچوں میں خود کو فٹ کرنے لگی۔ یوں یہ ادارے صرف مالی مدد کے ذریعے اثر انداز نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ سوچنے اور فیصلہ کرنے کی گنجائش کہاں تک ہو سکتی ہے اور کہاں نہیں۔ قرض کا ڈھانچہ وقتی سہارا، طویل گرفت۔ جنگ کے بعد قرض کی ترقی کی ایک مؤثر ذریعے کے طور پیش کیا گیا اور ابتدائی طور پر اس نے واقعی معیشتوں کو سہارا دیا۔ تباہ شدہ ڈھانچے کی بحالی، صنعت کی واپسی اور تجارت کے آغاز کے لیے فوری سرمایہ درکار تھا اور قرض نے یہ خلا پر کیا، مگر یہ زینہ ہمیشہ سیدھا اوپر کی طرف نہیں جاتا تھا، یعنی سٹیئرز۔ جیسے جیسے ریاستیں اس نظام میں آگے بڑھے ویسے ویسے قرض صرف سہولت نہیں رہا بلکہ وابستگی کی شکل اختیار کرنے لگا۔ ابتدائی آسان شرائط نے ریاستوں کو ایک وسیع تر مالی ڈھانچے میں جکڑ دیا۔ وقت کے ساتھ دباؤ یہ پیدا ہوا کہ پرانے قرض اتارنے کے لیے نئے فیصلے بھی اسی نظام کے اندر رہ کر کرنے پڑے۔ پالیسی کی گنجائش ٹکڑتی گئی
اور ہر نیا بجٹ پچھلے وعدوں سے بنتا چلا گیا۔ قرض کا مقصد ترقی سے زیادہ استحکام دکھانا بن گیا۔ اس عمل کا نتیجہ دہائیوں بعد واضح ہوا۔ کئی معیشتیں ظاہری طور پر آگے بڑھتی رہی مگر اندرونی طور پر ان کی مالی فیصلے محدود ہوتے گئے۔ وہ سرمایہ کاری، صنعت اور سماجی ترجیحات میں آزاد انتخاب نہ کر سکی کیونکہ ہر فیصلہ قرض کے تسلسل سے جڑا تھا۔ یوں ترقی کے نام پر لیا گیا قرض وقت کے ساتھ خود مختار مالی فیصلہ سازی کے راستے میں ایک مستقل رکاوٹ بن گیا جو نظر کم آتی تھی مگر اثر گہرا رکھتی تھی۔ اب سمجھتے ہیں قواعد کی زبان، غیر جانبدار دکھائی دینے والا کنٹرول۔ تجارتی اور مالی قواعد کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ وہ محض تکنیکی اور غیر جانبدار نظر آئے۔ اصلاحات، ضابطے اور طریقہ کار اس زبان میں ڈالے گئے جس سے یہ محسوس ہوا کہ یہ سب معیشت کو منظم رکھنے کے لیے ہے، نہ کہ کسی خاص سمت میں دھکیلنے کے لیے۔ مگر وقت کے ساتھ انہی قواعد نے ایک ایسا دباؤ پیدا کیا جس نے ریاستی اختیار کی حدود طے کرنا شروع کر دی۔ صنعتی ترقی، سبسڈی اور ریاستی مداخلت کو محسوس فریم میں قید کر دیا گیا جہاں ہر قدم کو جواز دینا ضروری ہو گیا۔ یہ دباؤ یکساں طور پر سب پر اثر انداز نہیں ہوا۔ جو ریاستیں پہلی ہی مضبوط صنعتی بنیاد اور سرمایہ رکھتی تھی وہ انہی قواعد کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی رفتار برقرار رکھ سکی۔ ان کے لیے یہ ضابطہ رکاوٹ کے بجائے نظم بن گئی۔ اس کے برعکس نئی ابھرتی معیشتوں کے لیے یہی قواعد تاخیر کا باعث بنے۔ انہوں نے اپنی صنعت کھڑی کرنے، مقامی پیداوار کو سہارا دینے اور ابتدائی غلطیوں کی اصلاح کے لیے وہ گنجائش نہ مل سکی جو پہلی سے طاقتور ریاستوں کو میسر تھی۔ وقت کے ساتھ اس فرق نے ایک مستقل عدم توازن کو جنم دیا۔ بظاہر سب ایک ہی قواعد کے تابع تھے مگر عملی طور پر رفتار مختلف تھی۔ یوں غیر جانبداری کا تاثر قائم رہا مگر اس کے اندر طاقت کا وہ فرق چھپا رہا جو دہائیوں تک عالمی معاشی ترتیب کو ایک ہی سمت میں دھکیلتا رہا۔ بحران بطور ٹیسٹ ڈھانچے کی اصل ترجیح۔ ہر عالمی مالی بحران نے اس معاشی نظام کی اندرونی ترجیحات کو واضح کر دیا، حالانکہ بظاہر یہ نظام سب کے لیے یکساں دکھائی دیتا تھا۔ بحران کے لمحے میں یہ فرق نمایاں ہو جاتا تھا کہ فوری استحکام کسی کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے اور کسی کے لیے مشروط۔ مرکز میں موجود معیشتوں کو جھٹکے جذب کرنے کے لیے فوراً سہولت میسر آ جاتی جبکہ کنارے پر کڑی ریاستوں کے لیے مدد قواعد، شرائط اور تاخیر کے ساتھ جڑی رہتی۔ اس بندوبست نے ایک مسلسل دباؤ کو جنم دیا۔ بحران کے دوران بھی قواعد میں لچک نہیں آتی تھی بلکہ یہ توقع رکھی جاتی تھی کہ ایڈجسٹمنٹ کمزور فریق کرے گا، بجٹ سکڑے گی، پالیسیاں بدلے گی اور ترجیحات مؤخر ہوں گی تاکہ نظام کی ظاہری ترتیب برقرار رہے۔ مضبوط ریاستیں اس دباؤ سے نسبتاً آزاد رہتی کیونکہ ان کے پاس وقت اور وسائل دونوں ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ اس رویے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بحران محض عارضی جھٹکے نہ رہے۔ ہر بحران طاقت کے فرق کو مزید گہرا کرتا گیا۔ جو ریاستیں پہلے ہی دباؤ میں تھی وہ مزید محدود ہو گئی اور جو مرکز میں تھی وہ زیادہ مستحکم نظر آنے لگی۔ یوں بحران اصلاح کا موقع بننے کے بجائے ایک ایسا عمل بن گیا جو موجودہ طاقت کی ترتیب کو دہائیوں تک مستقل کرتا چلا گیا۔ اب دیکھتے ہیں وقت کا فائدہ صبر کس کے پاس ہوتا ہے۔ اس معاشی ڈھانچے کا سب سے گہرا اور کم نظر آنے والا اثر وقت پر پڑا۔ جن ریاستوں پر فوری مالی دباؤ نہیں تھا ان کے لیے وقت ایک وسیلہ بن گیا۔ وہ طویل منصوبہ بندی کر سکی، صنعتی سمت طے کر سکی اور وقتی نقصانات برداشت کر کے مستقبل کے فوائد کا انتظار کر سکی۔ ان کے فیصلے جلدی میں نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہیں ہر قدم پر فوری جواب دہی کا سامنا نہیں تھا۔ اس کے برعکس وہ ریاستیں جو مسلسل مالی دباؤ میں رہے ان کے لیے وقت ایک مسئلہ بن گیا۔ ہر فیصلہ اگلی قسط، اگلے جائزے اور اگلی سکور سے جڑا ہوا تھا۔ دباؤ یہ تھا کہ توازن فوراً دکھایا جائے چاہے اس کے لیے طویل مدتی منصوبے قربان ہی کیوں نہ کرنے پڑے۔ پالیسی سازی کا عمل حکمت عملی سے زیادہ مجبوری میں بدلتا چلا گیا۔ وقت کے ساتھ اس فرق نے طاقت کی ایک نئی شکل پیدا کی۔ وقت صرف کیلنڈر کا معاملہ نہیں رہا بلکہ اختیار کا ایک پیمانہ بن گیا۔ جن کے پاس وقت تھا وہ نظام کو موڑ سکتے تھے اور جن کے پاس نہیں تھا وہ صرف اس کے اندر حرکت کر سکتے تھے۔ یوں وقت خود ایک خاموش آلہ بن گیا جو فیصلہ کرتا رہا کہ کون انتظار کر سکتا ہے اور کون ہر جھٹکے پر رد عمل دینے پر مجبور رہے گا۔ ڈھانچے سے نکلنے کی قیمت، آزادی کی لاگت۔ جو ریاستیں اس معاشی نظام سے ہٹ کر اپنی رائے بنانے کی کوشش کرتی رہی انہیں فوراً اس کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ رد عمل کسی ایک فیصلے یا اعلان کی صورت میں نہیں آتا تھا بلکہ آہستہ آہستہ رسائی محدود ہونے لگی، سرمایہ مہنگا ہو جاتا اور مستقبل کے بارے میں غیر یقینی بڑھنے لگتی۔ دباؤ یہ تھا کہ نظام سے ہٹنے کی قیمت فوراً محسوس ہو تاکہ دوسروں کے لیے یہ راستہ کم پرکشش بن جائے۔ وقت کے ساتھ یہ دباؤ مزید واضح ہوتا گیا۔ آزادی کا ہر قدم معاشی لحاظ سے مہنگا ثابت ہونے لگا۔ ریاستوں کو احساس ہونے لگا کہ مکمل انکار کا مطلب صرف سیاسی موقف نہیں بلکہ مالی تنہائی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے ماحول میں زیادہ تر ریاستوں نے براہ راست ٹکراؤ کے بجائے جزوی مطابقت کو ترجیح دی۔ وہ بظاہر نظام کے اندر رہے مگر اپنی کچھ ترجیحات محدود پیمانے پر آگے بڑھانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس رویے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود ڈھانچہ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ ہر جزوی مطابقت نے اس نظام کی ساکھ بڑھائی اور یہ تاثر قائم رکھا کہ اس سے باہر نکلنا ممکن تو ہے مگر مہنگا اور غیر یقینی ہے۔ یوں مخالفت کم اور ایڈجسٹمنٹ زیادہ ہوتی چلی گئی اور دہائیوں میں یہی عمل اس معاشی ترتیب کو نہ صرف برقرار رکھنے
بلکہ مزید گہرا کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اور آخر میں عالمی معاشی طاقت کو سمجھنے کے لیے شور نہیں، ترتیب دیکھنی پڑتی ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد بنایا گیا معاشی ڈھانچہ کسی ایک فیصلے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ مسلسل چھوٹے انتخابوں کی زنجیر تھا، جس نے یہ طے کیا کہ کون قواعد بنائے گا اور کون ان کے اندر جگہ تلاش کرے گا۔ یہ نظام اس لیے طاقتور نہیں کہ یہ سب کو روکتا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ وقت، رسائی اور اختیار کو مختلف رفتاروں میں بانٹ دیتا ہے۔ دہائیوں میں یہی فرق عالمی معاشی ترتیب کو مستحکم نہیں بلکہ مستقل بناتا ہے۔